ابن بطوطہ اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھتا ہے کہ محمد تغلق کی بہن کی شادی ہیبت اللہ کے بیٹے امیر سیف الدین سے ہونے جا رہی تھی۔ امیر سیف الدین ملک شام یعنی سیریا کے رہنے والے تھے۔ وہ ان امیروں میں شامل تھے جنہیں ہندوستان کے دربار میں بہت اعزاز اور اکرام سے نوازا گیا تھا۔ انہیں سلطان جلال الدین کے محل میں ٹھہرایا گیا۔ اس محل کو کوشک لال کہتے تھے، جس کے معنی قصر احمر کے ہیں یعنی ریڈ فورٹ۔ وہ ایک عظیم محل تھا جس کے صحن بہت کشادہ تھے اور اس کی راہیں بہت چوڑی تھیں اور بہت اونچائی پر یہ موجود تھا۔ اس محل کے سامنے ایک بڑا میدان تھا۔ سلطان جلال الدین اس میں چوغان کھیلتا تھا اور اسی محل کے ایوان میں کرسی نشین ہوتا تھا۔ اس محل کو ابن بطوطہ نے اس وقت دیکھا تھا جب اسے امیر سیف الدین کی رہائش کے لیے دیا جا رہا تھا۔ وہ ہر طرح کے قیمتی سامان، فرش و فروش اور قالین وغیرہ سے دیوار با دیوار آراستہ تھا۔ ہندوستان میں اس زمانے میں ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ کی موت کے بعد اس کے محل کو اسی حالت میں رکھا جاتا تھا اور اس کی کسی چیز کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جاتا تھا، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آنے والا بادشاہ اپنے لیے دوسرا محل بناتا۔ ابن بطوطہ اس محل میں گھومتے گھومتے جب اس کے اوپری حصے میں پہنچا تو وہاں کی شان و شوقت دیکھ کر اس کو اس طرح سے عبرت ہوئی کہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس وقت وہاں اس کے ساتھ غرناٹا یعنی گریناڈا کا رہنے والا ادیب جمال الدین مغربی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے جب ابن بطوطہ کو اس قصر یعنی قلعے کو دیکھ کر روتے دیکھا تو ان کے تاثرات کو اس نے ایک شعر میں ظاہر کیا جس کا اردو ترجمہ یوں ہے: اگر ان بادشاہوں کا جو یہاں حکومت کرتے رہے ہیں تمہیں کوئی سراغ چاہیے تو خاک سے پوچھو کہ کیا ان کے بلند سروں کا اب سوائے ہڈیوں کے اور کوئی نشان باقی ہے۔ یہ دنیا، یہ ماتم خانہ برناؤ پیر، آدمی ہے کس طلسم میں دوش و فردا میں اسیر۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے، زندگانی کیا ہے، ایک طوق گلو افشار ہے۔ قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، ایک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی، ہیں پسے نوح پردہ گردوں ابھی دور اور بھی۔ خفتہ خاک پیسے پر میں ہے شرار اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا۔ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔